ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے۔ ان کا نام حسن اور علی تھا۔ دونوں گاؤں کے سب سے خوش مزاج اور مددگار بچے تھے۔ حسن ایک ذہین لڑکا تھا جو ہمیشہ کتابوں میں گم رہتا، اور علی ایک بہت چست اور ہنرمند لڑکا تھا۔ وہ گاؤں کے ہر کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ حسن اور علی کی دوستی بچپن سے تھی اور دونوں ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ حسن کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، جبکہ علی کو کھیل کود میں زیادہ دلچسپی تھی۔ ان دونوں کی پسند اور عادات مختلف تھیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ آیا جس کا نام بابا حکیم تھا۔ وہ بہت سی دور دور کی کہانیاں اور نصیحتیں سناتا تھا۔ حسن اور علی ہمیشہ اس کی باتیں سننے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے۔ ایک دن بابا حکیم نے گاؤں والوں کو ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا، دوستی کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ یہ سن کر حسن اور علی نے سوچا کہ ان کی دوستی کبھی مشکل میں نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت بڑا میلہ لگا۔ گاؤں کے سب بچے وہاں جانے کے لیے پرجوش تھے۔ حسن اور علی نے بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میلے میں بہت سے کھیل، مٹھائیاں اور کھلونے تھے۔ دونوں دوست خوب انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک علی کو ایک انعامی مقابلے کا اعلان سنائی دیا۔ یہ مقابلہ دوڑ کا تھا اور علی کو دوڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے فوراً حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ حسن نے بھی علی کی حوصلہ افزائی کی، لیکن دوڑ شروع ہونے سے پہلے حسن کو خیال آیا کہ وہ دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ کھیل کود میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ علی نے حسن کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے اور خود دوڑ میں حصہ لے، لیکن حسن دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید علی اب اس کے ساتھ دوستی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ دوڑ شروع ہوئی اور علی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ سب سے آگے تھا اور جیتنے کے قریب تھا۔ اچانک علی کا پیر مڑا اور گر پڑا۔ حسن جو دور سے دوڑ دیکھ رہا تھا فوراً علی کی طرف بھاگا۔ باقی سب بچے دوڑتے رہے، لیکن حسن نے مقابلے کی پرواہ کیے بغیر علی کی مدد کی۔ حسن نے علی کو اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ علی نے افسوس کے ساتھ کہا، میں جیت سکتا تھا لیکن اب میں ہار گیا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، دوستی میں جیت اور ہار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اصل جیت تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ سن کر علی کو احساس ہوا کہ اس کی دوستی حسن کے ساتھ کتنی مضبوط ہے۔ دوستی کا مطلب صرف کھیل میں جیتنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مشکل وقت میں ساتھ دینا ہوتا ہے۔ میلے میں موجود سب لوگ حسن کی اس قربانی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا حکیم بھی وہاں موجود تھا اور اس نے دونوں دوستوں کو داد دی۔ اس نے کہا، تم دونوں نے آج سچی دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ زندگی میں مقابلے آ جاتے ہیں، لیکن سچی دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ حسن اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ دونوں دوست گاؤں واپس آئے اور سب کو اپنی کہانی سنائی۔ گاؤں والے بھی ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے اور بچے ان دونوں کو دیکھ کر سیکھتے تھے کہ سچی دوستی کیا ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف اپنی جیت میں نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کرنے میں ہوتی ہے۔ حسن اور علی کی دوستی نے یہ ثابت کیا کہ سچی دوستی وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور جیت اور ہار کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دوستوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مددگار اور مخلص رہنا چاہیے۔ یہ کہانی سن کر بچوں کو احساس ہوا کہ دوستوں کی قدر کتنی ضروری ہے۔ حسن اور علی کی دوستی نے گاؤں میں ایک مثال قائم کی اور سب کو یہ سکھایا کہ سچی دوستی مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے۔